Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, you are watching Lawyers TV and I'm Aslam Pervez, advocate. Today I'm going to discuss about Article 32, Constitution of Pakistan 1973. What Constitution of Pakistan 1973 says about promotion of local government and institutions and organs and your rights and our rights and public rights. خواتین و حضرات، ہم اردو اور انگریزی دونوں زبان میں آپ کے آئینی اور قانونی حقوق کیا ہیں وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ نالج از اے پاورفل ٹولز فار سکسیسفل پیپل۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کا آئینی حق معلوم ہو، جن کا ریاستی حقوق معلوم ہو، جن کا قانونی حقوق معلوم ہو، کیونکہ جب آپ کو آپ کا حق معلوم ہوگا تبھی آپ اپنا حق لے پائیں گے۔ ترقی یافتہ قومیں اپنے حقوق سے واقف ہیں اور ترقی یافتہ قومیں اپنے فرائض کی انجام دہی سے بھی واقف ہیں، اسی لیے ان کا ملک بھی ترقی کر رہا ہے اور وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ دونوں مل کر کام کریں گے تو ملک اور عوام دونوں خوشحال ہوں گے۔ آرٹیکل 32 آئین پاکستان، دستور پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بلدیاتی اداروں کا فروغ، بلدیاتی اداروں کے سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے ہم انگریزی میں بات کریں گے، اس کے بعد اردو میں بات کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے اور سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ What does Article 32 Constitution of Pakistan says about promotion of local government institutions? Article 32 says the state shall encourage local government institutions composed of elected representatives of the areas concerned, and in such institutions special representation will be given to peasants, workers and women. Respected friend, if you are new to this channel, please share and subscribe and must comment. I think knowledge is a powerful tool for successful people, especially if you know about your rights, especially if you know about your duties, especially if you know about responsibilities, especially if you know about your entitlements, especially if you know about your privilege according to law, according to constitution, according to sense, according to nature. If you know about those things, you can get wonderful, beautiful future, and you can get your nation's future. You can get your beautiful future. خواتین و حضرات، آرٹیکل 32 آئین پاکستان کہتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کا فروغ، یہ جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کس طرح سے آئین اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کو بلدیاتی اداروں کے فروغ کے لیے بہت سارے حقوق فراہم کرتا ہے۔ مملکت یعنی ملک یعنی کنٹریز متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، جو بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور یہ بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور ایسے اداروں میں کسانوں کو اور مزدوروں کو اور عام عوام کو اور خواتین کو خصوصی نمائندگی دی جائے گی۔ آرٹیکل 32 کی مزید یوں وضاحت ہوتی ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قانون کے تحت بلدیاتی اداروں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی انتظامات
کیے گئے ہیں۔ پاکستان بھر میں بلدیاتی اداروں کا قیام سب سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان، صدر جنرل ایوب خان 1959 میں نافذ کیا تھا۔ 1959 میں صدر ایوب خان کے دور حکومت میں، دور اقتدار میں یہ قانون بلدیاتی اداروں کا قیام وجود میں آیا تھا۔ ناظرین، ہم کو معلوم ہونا چاہیے جبکہ ایوب خان عوام کے نمائندے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کو کے ذریعے حکومت پر قابض ہوئے تھے، اور بعد میں جا کر انہوں نے بہت ساری آئین سازی کی، بہت ساری قانون سازی کی، بہت سارے امینڈمنٹس آئین میں کیے۔ اس زمانے میں جو آئین نافذ تھا وہ 1956 کا آئین تھا، اور یہ نافذ العمل ہوا تھا۔ بہرحال صدر ایوب خان کے دور میں بلدیاتی اداروں کا تصور، بلدیاتی اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا۔ بلدیاتی اداروں کے ذریعے بلدیاتی نظام کے تحت تمام صوبوں کو اور وفاقی نظام کے تحت تمام علاقوں کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے انتظام، کام کاج اور اس کا ٹرانسپیرنٹ سسٹم، یعنی صاف و شفاف نظام انٹروڈیوس کروایا تھا، متعارف کروایا گیا تھا۔ بلدیاتی اداروں کے انتخابات غیر سیاسی بنیاد پر ہوتے تھے اور ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس طرح سے مقامی سطح کے مسائل، یعنی عوامی مسائل، عوام خود ہی حل کر لیتے ہیں اور حل کر سکتے ہیں۔ عوام کو اس بات کی سہولت موجود ہوتی ہے بلدیاتی اداروں کے ذریعے، بلدیاتی نظام کے ذریعے، کہ وہ اپنے چھوٹے موٹے مسائل کو خود حل کریں اور اپنی صلاحیتوں کو بھی استعمال کریں۔ چونکہ اگر آپ بلدیاتی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی خاص زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوں گے۔ آپ طریقے سے، اگر آپ سوشل ہیں، اگر آپ معروف ہیں، اگر آپ جانے پہچانے جاتے ہیں اپنے علاقے میں، تو آپ کم از کم بلدیاتی انتخابات میں تو الیکٹ ہو سکتے ہیں، عوام کے بھلا، عوام کی فلاح، عوام کی بہتری کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایجنڈا ہو تو آپ ضرور بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں، اور حصہ لے کر کے اپنے مسائل کو خود آئین اور قانون کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں، مگر اس کو ہر صورت میں غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ کوئی سیاسی آدمی اگر بلدیاتی الیکشن میں آئے گا تو وہ بھی عوام کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے سیاسی جماعتوں کی خدمت کرنا شروع کر دے گا، جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے۔ ہم کسی سیاسی اداروں کے یا سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہیں، کیونکہ اسلام جمہوریت پسند ہے، اسلام جمہوریت کو پسند کرتا ہے، اسلام جمہوری نظام کو پسند کرتا ہے۔ ہم اور آپ سب چاہتے ہیں کہ عوام کی بات، عوام کی آواز، عوام کے نمائندے ایوان تک لے کر پہنچیں اور عوام کے مسائل حل ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم اور آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ عوام کے مسائل کجا، عوام کے مسائل کیا حل ہوں گے؟ سیاستدان، بڑے لوگ، بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، ارباب اقتدار، وہ اپنے ہی مسائل کو حل کرنے میں لگے رہتے ہیں، جو کہ اب تک دیکھنے میں آیا ہے۔ اس میں ہم اور آپ دونوں اس کے قصوروار ہیں، چونکہ جب ہم کو ہمارا حق معلوم ہوگا تبھی ہم اپنا حق لے پائیں گے۔ ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں، خواہ وہ بلدیاتی ممبر ہو، خواہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہو، خواہ وہ صوبائی ممبر ہو، یا کسی قسم کی کوئی یونین کا الیکشن ہو، ایسوسیشن کا الیکشن ہو، کونسل کا الیکشن ہو، فیڈریشن کا الیکشن ہو، فیڈرل کا الیکشن ہو، کہیں پہ بھی ووٹرز کو اگر معلوم ہوگا اس کا آئینی حق کیا ہے، ووٹرز کو اگر معلوم ہوگا اس کا قانونی حق کیا ہے، تب کوئی اس کی حق تلفی نہیں کر پائے گا، تب کوئی بھی عوام کا حق نہیں مار پائے گا۔ لہذا اپنے حقوق کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے،
اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، بلدیاتی اداروں کے انتخابات غیر سیاسی بنیادوں پر ہوتے ہیں۔ اس طرح سے مقامی سطح کے مسائل عوام خود ہی حل کر لیتے ہیں۔ اس کو ہر صورت میں غیر سیاسی ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، کیونکہ یہ جمہوریت کی روح ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے، کیونکہ یہ جمہوریت کی پہچان ہے کہ ہر عوام، ہر شخص اپنا اپنا قانونی آئینی کردار ادا کرے۔ پوری دنیا میں بلدیاتی اداروں کو غیر سیاسی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، آپ مغرب میں جائیں، آپ امریکہ میں دیکھیں، ایک نظام ہے جو ہر شخص اس کو فالو کر رہا ہے۔ اس طرح ہر شخص محفوظ ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی اگر ہوتی ہے تو وہ آئین کا سہارا لے کر کے اپنا حق لیتا ہے۔ بلدیاتی اداروں میں یونین کونسل سب سے نچلی سطح کی کونسل ہوتی ہے جس میں ہر آدمی حصہ لے سکتا ہے۔ کسی قصبہ یا گاؤں یا علاقہ کے لیے عمل میں جو مجلس عمل میں آتی ہے اسے ٹاؤن کمیٹی کہتے ہیں۔ اس کے بعد میونسپل کمیٹی کارپوریشن ہے۔ اس کے بعد میٹرو کارپوریشن کا درجہ آتا ہے۔ ایک عوام جو ڈائریکٹ ٹاؤن کمیٹی میں حصہ لے سکتے ہیں، دوسرا پھر میونسپل کمیٹی ہے، اور تیسرا میٹرو کارپوریشن سسٹم ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے جو چھاؤنی کے علاقے ہیں، اسی طرح ضلع کی حدود میں سے شہری علاقوں اور چھاؤنی کے علاقوں کو نکال کر باقی علاقوں کے لیے قائم ہونے والی مجلس کو ضلع کونسل کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حال ہی میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے تک بلدیاتی اداروں کو قرار واقعی فروغ حاصل ہوا تھا۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں، کراچی میں، ہمارے ملک میں، لاہور میں، ہمارے ملک کے لاہور میں، ہمارے ملک کے شہروں میں بے پناہ ترقیاتی کام بلدیاتی اداروں نے کیا، جس میں کراچی کی ترقی ہوئی تھی، جو کہ اس کے بعد سے ترقی ابھی تک ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ اور یہ عوامی مسائل کے حل کے لیے اس بلدیاتی اداروں کو وسیع طور پر اختیارات حاصل ہوئے تھے پرویز مشرف کے دور میں۔ اس کے بعد اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب بلدیاتی الیکشن ہو۔ اب عوام انتظار کر رہی ہے کب بلدیاتی الیکشن ہو، اور عوام کے چھوٹے موٹے مسائل اسلام آباد تک پہنچنے کے بجائے آپسی میں میونسپل کمیٹی اور میٹروپولیٹن اور بقیہ نچلی سطح کی کونسل اس کو عوام کے مسائل کو اپنے تئیں حل کر سکے، حل کر لے۔ اسی لیے بلدیاتی اداروں کا نظام ملک کی ترقی، عوام کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ناظرین، وہی قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا آئینی اور قانونی حق معلوم ہو۔ اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے جڑے رہنے کے لیے، اپنے آئینی اور قانونی حقوق سے آگہی کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔